الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس میں ابتلاء کی سنت پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی، اور ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ کارخانہ بھی امتحان کے لیے بنایا، اور پھر اس زندگی اور موت کے کارخانے میں یہ تنوع، یہ زینت، یہ ساز و سامان جو کچھ بھی رکھا، اس سے بھی یہی مقصود ہے۔ اور اس میں سورہ کہف کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اس سے بتانا مقصود تھا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو نہ صرف یہ کہ تمہارے وجود کے لحاظ سے ہے، نہ صرف یہ کہ موت و حیات کے قانون کے لحاظ سے ہے، بلکہ اس کی نعمتیں، اس میں چھپے ہوئے خزانے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا ظہور، یہ سب اصل میں اسی اصول پر ہے۔ یعنی یہ جو احاطہ ہے ابتلاء کے قانون کا، اس کو بیان کیا ہے ہر پہلو سے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ دنیا دارالامتحان ہے، یعنی امتحان کا گھر ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے، اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ دو لفظ بہت اہم ہیں اس میں، یعنی انسان کو اس کی شخصیت کے لحاظ سے جو کشمکش درپیش ہے، یہ عقل و تمیز اور خواہش اور جذبات کی کشمکش ہے۔ یعنی میرے اندر جو خواہشیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان خواہشوں کے ہاتھ میں اگر میں اپنی باغ دے دیتا ہوں تو پھر کوئی حد نہیں ہے، وہ کہاں لے جائیں گی، کس کس وادی میں سرگرداں کریں گی، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس میں انحراف کے اتنے مواقع ہیں کہ آدمی بس سوچتا رہ جائے۔ لیکن دوسری جانب مجھے صرف خواہشیں نہیں دی گئیں، مجھے صرف آرزوؤں کا مجموعہ نہیں بنایا گیا، میرے اندر صرف امانی نہیں ہے، مجھے عقل، تمیز اور شعور سے نوازا گیا ہے۔ وہ جو عقل ہے میرے اندر، وہ مجھے بتاتی ہے کہ تم نے فلاں کام اگر کیا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، تم اگر فلاں چیز کو اختیار کرو گے تو وہ تمہاری شخصیت پر کیا اثر ڈالے گی، وہ تمہارے ماحول پر کیا اثر ڈالے گی، وہ تمہاری دنیا پر کیا اثر ڈالے گی، وہ تمہارے معاشرے پر کیا اثر ڈالے گی۔ تو یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوئی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ عالم کے پروردگار نے میرے اندر ان زینتوں کے لیے جن کا پیچھے ذکر ہوا، صرف خواہش ہی نہیں پیدا کی، ہر زینت کو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ جنت کی تصویر بھی تو یہی کھینچی ہے نا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ تو اشتہائے نفس، یعنی میرے نفس کا چیزوں کو چاہنا، ان کی خواہش رکھنا، ان کی طرف بڑھنا، بڑی سے بڑی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ خواہشیں جو مجھے اسیر کر سکتی تھیں، لیکن میرے مالک اور میرے پروردگار نے میرے اندر ہی یہ بات کہ وہ رہنمائی کا اہتمام کریں، وہ پیغمبر بھیجیں، وہ ان کے ذریعے سے بتائیں، میرے اندر ہی ایک پیغمبر رکھ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میرا شعور ہے، وہ میرا ضمیر ہے، وہ میری عقل ہے۔ وہ اندر سے آواز دیتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو اس کے یہ برے نتائج نکلیں گے، یہ کام کرو گے تو اس کے یہ اچھے نتائج نکلیں گے۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ مجھے خواہشیں دی گئی ہیں، نہیں، اس کے ساتھ خیر اور شر کا شعور دیا گیا ہے، ان کے درمیان امتیاز کی صلاحیت دی گئی ہے، اور پھر اس امتیاز کے لیے استدلال کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ امتحان اگر کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ٹولز تھے یا جو ذرائع تھے یا آلات تھے، ان میں کوئی انصاف کے خلاف کام کیا گیا ہے۔ یعنی خواہش دی گئی ہے، جذبات دیے گئے ہیں، خواہشیں اور جذبات حسن انسانی شخصیت کا،
لیکن یہ اس وقت زحمت بن جاتے ہیں جب آپ عقل کو معطل کر دیں اور اپنی باغ ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ جملہ ذرا واضح کر دیجیے گا، میرے اندر پیغمبر رکھ دیے گئے، لوگ بالعموم اس طرح کے جملوں کو ایک لٹرل میننگ میں لے کے پیغمبر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کی طرف سے پیغام پہنچانے والا۔ تو ایک پیغام وہ ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے بعض خاص شخصیات کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، ایک پیغام وہ جو میرے اندر موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کہا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو کہا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یعنی یہ وہ خدا کی ہدایت ہے جو میرے اندر موجود ہے، قَدَّرَ فَهَدَىٰ، یہ وہ ہدایت ہے۔ اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہیں کہ اندر کی آواز آتی ہے۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے تمہارے اندر کی آواز تمہیں کیا کہتی ہے، اور یہ خدا کا واعظ یعنی قرآن پھر کب آ کے تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ یہ آدمی کلیم کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغام دے رہا ہوں جو اوریجنل ہے، جس بجائے ایک اپنے آپ کو پروفیسی ڈکلیئر کرنا ہوتی ہے کہ میں جو ہے اللہ کا پیغمبر ہوں، اور ایک یہ کہ میں جو اسٹیبلش اسلام کا میسیج ہے اس کا پیغمبر ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان میں الحاد نہیں پیدا کرنا چاہیے، اس سے غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بات آپ ایسی کہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کلام میں دائیں بائیں وہ قرائن موجود ہوں جس سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کے بارے میں گرامی نے کہا نا کہ پیغمبری کرد ولے پیغمبر نتواں گفت، یعنی اگرچہ انہوں نے پیغمبری کی، پیغمبر کہا نہیں جا سکتا انہیں، تو اگلے جملے سے بات کو واضح کر دیا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے۔ اب یہ چیز کہ میں آخرت کے لیے یہ کروں گا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ شعور رکھا ہے، عقل رکھی ہے، تمیز رکھی ہے۔ اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے، یہ ہے اصل میں، یعنی دنیا کو چاہنا، دنیا کے اندر اللہ کی زینتوں سے فائدہ اٹھانا، ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے دین میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ ساری زینتیں پیدا ہی اہل ایمان وال کے لیے کی ہیں، زیر بحث نہیں ہے۔ ان کی پرستش کرنا شروع کر دینا، ان کو معبود بنا لینا، اس امتحان کے تقاضے سے ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے چہرے پر حسن و زیبائی کا ایک پرفریب غازہ بل دیا، یعنی یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں چونکہ امتحان کرنا تھا تو اس کو ڈھنڈھار نہیں بنایا، اس کے اندر بڑا حسن، بڑی زیبائی، بڑی کشش رکھ دی ہے۔ گویا کہ جس طریقے سے آپ ایک حسینہ کو بناتے اور سنوارتے ہیں تو زمین کو بھی، دنیا کو بھی، کائنات کو بھی ایسے ہی بنا سنوار کے پیش کیا ہے۔ حسن و زیبائی کا ایک پرفریب غازہ مل دیا ہے۔ یہ جو آپ میک اپ کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں آپ لگاتے ہیں، اس کے مال و اولاد، اس کے کھیتوں کھلیانوں، اس کے باغوں اور چمنوں، اس کی کاروں اور کوٹھیوں، اس کے محلوں اور ایوانوں، اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریبی۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان چاہے تو اس سے منہ موڑ لے، نہیں، اس کے ہر طرف ایسا حسن، ایسی دلکشی، ایسی زیبائی ہر قدم پہ نظر آتی ہے، وہ کھینچتی ہے آپ کو اپنی طرف۔ اس کے مال و اولاد، اس کے کھیتوں کھلیانوں، اس کے باغوں اور چمنوں، اس کی کاروں اور کوٹھیوں، اس کے محلوں اور ایوانوں، اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریبی ہے۔ روز دیکھتے ہیں اس کے مظاہرے ہم، یعنی انہی چیزوں کے پیچھے لوگ تغودوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دن میں، رات میں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو ان میں سے بعض نعمتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں کہ وہ فلاں بڑی چیز حاصل کرنی ہے، کوئی وزارت کے لیے، کوئی صدارت کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کی لذتیں نقد اور عاجل، اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں۔ یعنی اس کی خوبصورتی کا پہلو کیا ہے کہ اس کی لذتیں نقد اور عاجل ہیں، فوراً مل جاتی ہیں، لیکن اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں۔ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیے کہ ایک انسان بڑی اعلیٰ درجے کی غذائیں اپنے سامنے دیکھتا ہے، کتنی کشش ہوتی ہے، کیا لذت ہے، کیا ذائقہ ہے، اٹھاتا ہے، کھاتا چلا جاتا ہے، اس کے نتائج پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس سے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ تو یوں نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں وہ اس دنیا کے اندر تام ہیں، نہیں، ہر نعمت کے ساتھ بھی ایک مصیبت لگی ہوئی ہے۔ جب وہ حدود سے تجاوز کرے گی تو وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی۔ اس کی لذتیں نقد اور عاجل، اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں۔
اس کے مقابل میں آخرت کی تمام کامرانیاں نسیہ ہیں، یعنی وہ ادھار ہے، یہ نقد اور سامنے پڑی ہوئی، اور آخرت نظر نہیں آتی، اس میں ہر چیز ادھار ہے۔ یعنی آپ کیا کہیں گے، مذہب کیا کہے گا، پیغمبر کیا کہیں گے، مصلحین کیا کہیں گے، بھائی مل جائیں گی، دے تو نہیں سکتے نا، تو نسیہ ہے، ادھار ہے، اور اس کے طالبوں کو اس کی خاطر بے شمار جان کا مصیبتیں نقد اسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یعنی جو بھی اس کا طالب بنتا ہے، کس کا؟ آخرت کا، جو آخرت کو اپنا مقصد بنا کے جدوجہد کرتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آخرت کے لیے بعض اوقات ایسی مصیبتیں کہ جو جان پر بن پڑتی ہیں وہ جھیلنی پڑتی ہیں، اور نقد یعنی وہ مصیبتیں نقد ہیں، نتیجہ نسیہ ہے۔ مصیبت اب آئے گی، تکلیف اب آئے گی، صبر کے امتحان سے اب گزرنا پڑے گا، لیکن جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ فوراً نہیں نکلتا، اس کو نسیہ کر دیا، یعنی اس کو ادھار رکھا ہے۔ یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے، اس میں پورا اترنا ہر بلحوث کا کام نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ شخص کہ جو دنیا کے اندر محض خواہشوں میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ اس کے بس کی چیز نہیں ہے۔ جو عقل اور تمیز سے کام لے گا، جو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا جانتا ہوگا، وہی اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ یہ جو آپ لفظ بولتے ہیں ڈسپلن کرنا، اپنے آپ کو نظم میں لانا، اپنے آپ کو قاعدے میں لانا، اپنے آپ کو حدود میں رکھنا، یہی ہے جس کو قرآن مجید کی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو عقل اور تمیز کے ساتھ متعین کیا ہے، آپ نے سمجھا ہے کہ میرے حدود کیا ہیں، مجھے ان کے اندر کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو۔ یعنی اس میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ امتحان ہے نا، ایک بڑا سخت امتحان، اس کی تمام زیبائی نقد اور عاجل، اس کی لذتیں سامنے پڑی ہوئیں، نتائج بہت دور، آخرت ادھار ہی ادھار، اللہ کا وعدہ جس کو یقین ہوگا، اور یقین بھی کرنے کے لیے عقلی استدلال ہی زیادہ سے زیادہ کریں گے، دکھا تو نہیں سکتے نا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں یہ امتحان سخت ہو جاتا ہے۔ کس پہلو سے سخت ہے؟ یعنی اس پہلو سے سخت نہیں ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، اس پہلو سے سخت ہے کہ امتحان کون لے رہا ہے، کب لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے، یہ سب کچھ استدلالی ہے، ریزننگ پر مبنی ہے۔ یعنی یہ مشاہدے کی چیز نہیں ہے۔ جو چیز نقد نظر آ رہی ہے وہ اصل میں دنیا اور اس کی عاجل چیزیں ہیں۔ یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے، اس میں پورا اترنا ہر بلحوث کا کام نہیں ہے۔ اس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو کہ خواہ یہ دنیا ان کے سامنے کتنی ہی عشوہ گری کرے۔ وہ انہوں نے تعبیر مستعار لے لی ہے نا حسن و زیبائی کی، تو اب یہ کہ عشوہ، ناز، نخرے، خواہ یہ کتنی ہی عشوہ گری کرے، لیکن وہ اس عجوزہ ہزار داماد کو اس کے ہر بیس میں تاڑ جائیں۔ یعنی یہ ایسی دلہن ہے کہ ہزار داماد، ہزار شوہر بھی کم ہو اس کے لیے، تو اس ہے تو بڑھیا برسوں کی ہے، لیکن ہے عجوزہ ہزار داماد، اور حسن و زیبائی کے اعلیٰ مقام پر بھی ہے، تو ہر بیس میں تاڑ جائیں، اور کبھی اس کے عشق میں پھنس کر آخرت کے ابدی انعام کو قربان کرنے پر تیار نہ ہو۔ یہ ہے امتحان۔ تو اس امتحان، اس ابتلا میں انسان کو ڈالا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ امتحان ہے کہ جو انسان، بلکہ قرآن نے بتایا کہ جنات کے لیے بھی برپا ہے، سب اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ یہ ابتلا پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، یہ پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کا رخ خود فرد کی طرف ہوتا ہے، کبھی اس کے ماحول کی طرف ہوتا ہے، کبھی اس کے گرد و پیش کی طرف ہوتا ہے، کبھی اس کے معاشرے کی طرف ہوتا ہے۔ آپ جس طرح کہ میں نے توجہ دلائی، کائنات پر ایک سائنسدان کی نگاہ سے غور کرتے ہیں تو جس طرح اس کو ریاضیاتی سچائیوں کا نمونہ دیکھتے ہیں، ابتلا کا قانون بھی ایسے ہی کار فرما ہے۔ اگر آپ دنیا کو دیکھیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں، کن مراحل سے گزر رہے ہیں، تو آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ اچھے نتیجے نکال دیے جاتے ہیں، بعض اوقات نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے، بعض موقعوں کے اوپر آپ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بننی شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہی مواقع ہوتے ہیں کہ جب اصل میں آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ آپ کا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، یعنی جتنا میوہ لگ رہا ہے
شاخ اتنی جھکتی جا رہی ہے، آپ متواضع ہیں، آپ خدا کی بندگی کا شعور پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر، یہ شعور بڑھ رہا ہے اس کی نعمتوں کے ساتھ، شکر گزاری آپ کا وجود بنتی جا رہی ہے، اس کے کلمات ہر وقت آپ کی زبان پر رہتے ہیں، خدا کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہتی ہے. کیا یہ نتیجہ نکل رہا ہے؟ یا اکڑ رہے ہیں، اترا رہے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ بہت ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں، یک بیک کاروبار میں خرابی آ جاتی ہے، یک بیک آپ کے اموال میں کمی آ جاتی ہے، یک بیک اولاد بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، خود انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پھر اب آپ صابر بندے ہیں، آپ بندگی کے احساس کے ساتھ جی رہے ہیں، یا اب آپ نے جزا فضا شروع کر دی، اب آپ خدا پر برہم ہو گئے، اب آپ کا شکوہ شکایت بن گیا؟ کیا چیز ہے جس تک آپ؟ تو یہ جو ہے امتحان ہے، یہ امتحان اصل میں ہماری پوری حیات کا، ہماری پوری زندگی کا، ہمارے پورے وجود کا احاطہ کرتا ہے. اور جس طرح کہ اس کی تصویر آپ کے سامنے آئی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان کو اس کے منتہائے کمال تک پہنچانے کے لیے گویا دنیا کو ایک حسینہ پرجمال بنا کے رکھ دیا. آپ جس زاویے سے بھی اس کو دیکھیں گے وہ اپنی پوری کشش اور فتنہ سامانی کے ساتھ حملہ آور ہوگی. وہ قتالہ عالم معلوم نہیں کہاں کہاں سے قتل کر ڈالے گی، یہ ہوگا اس کے نتیجے میں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بصیرت کے ساتھ ہر بھیس میں اس کو سمجھنا ہے اور وہی صحیح رویہ اختیار کرنا ہے جس کی تعبیر قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے؟ شکر یا صبر، اما شاکرم و اما کفورا. یہی امتحان ہے. ایک بندہ ہے اگر وہ ذرا غربت اور محرومی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس پہ صبر کر رہا ہے، دوسرا ہے کہ فراوانی کی زندگی ہے اور وہ بخیل بھی نہیں ہے اور وہ اس پہ شکر بھی ادا کر رہا ہے اور اس کی زندگی چل رہی ہے. لیکن اللہ نے دونوں کو کچھ صلاحیتیں بھی دی ہیں، خدا داد صلاحیتیں. اگر وہ ان کو اس طرح سے دریافت بھی نہیں کرتا کہ میرے اندر وہ کیا صلاحیت ہے، اور اگر دریافت کرتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں تو فراوانی میں ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ بھی اس نے اخلاقی کر رہا ہوں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ بھی اس کی بھی کوئی پوچھ ہوگی کہ آپ کو ایک صلاحیت دی اور آپ نے دریافت نہیں کی، اور دریافت کی تو اس کو بروئے کار کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بھی دی ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا. دولت دی ہے تو پوچھے گا، صلاحیت دی ہے تو پوچھے گا، علم دیا ہے تو پوچھے گا، دنیا کی خدمت کرنے کے مواقع دیے ہیں تو ضرور پوچھے گا. یعنی امتحان کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں یا آپ اس کے لیے ایک میدان کا انتخاب کر لیں، وہ تو اللہ ہی کرتا ہے. اور وہ کس لحاظ سے ہوتا ہے کہ میں نے بنایا کیا ہے تمہیں، جو شخصیت دی ہے، جو علم دیا ہے، جو ماحول دیا ہے، جو مواقع دیے ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں. یہ ابتلا کا عام قانون ہے. اب ذرا بہت توجہ کے ساتھ ہم ایک گریز کی طرف جا رہے ہیں جس کو عام طور پر نہیں سمجھا گیا. یہاں تک تو آپ جب مذہبیات کی بات سنیں گے، آپ کوئی خطبہ سنیں گے، آپ کوئی کتاب پڑھیں گے، تو ہر آدمی آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنی ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی اس کا مسئلہ یہ کہ ہم دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں، عدل و انصاف کی جگہ سمجھ رہے ہیں، صلاحیتوں کے آخری انکشاف کی جگہ سمجھ رہے ہیں، جزا و سزا کی دنیا سمجھ رہے ہیں، یا اس میں ابتلا اور امتحان کا قانون ہے جو کار فرما ہے. یہ میری ذاتی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور یہ اس سے آگے بڑھ کر عالمی سطح پر علم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، فکر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو فلسفے کی 2,500-3 ہزار سال کی ساری جد و جہد وہ اصل میں اسی مسئلے کے اوپر، اسی محور پر جاری ہے. انسان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب وہ اس کو نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہوتا تو پھر ہر چیز الجھ جاتی ہے. اس لیے کہ بنانے والے نے دنیا ایک بالکل دوسرے اصول پر بنائی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے اصول سے ایکسپلین ہو جائے، وہ نہیں ہوتی، وہ اسی سے ہوتی ہے. تو یہ علم کی سطح پر بھی ایک اہم ترین چیز ہے، اور یہ عمل کی سطح پر بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ عالم ابتلا کے اصول پر بنایا گیا ہے. یہ عالم سے مراد جو دنیا ہماری دنیا ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ان سنن کا تعلق اصل میں ہم بندوں سے ہے. ہمیں خدا نے وجود بخشا ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار کیسے معاملہ کرتا ہے. یہ چیز ہے جو زیر بحث ہے. یہ ابتلا کا عام قانون ہے. یعنی یہ قانون میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، امریکی کے لیے بھی ہے، پاکستانی کے لیے بھی ہے، انڈونیشیا میں رہنے والے کے لیے بھی ہے، یہ جنات کے لیے بھی ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی ہے. سب اس قانون کے تحت ہے. اس کا ایک خاص پہلو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے. یعنی یہ عام قانون تو جاری ہے،
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا، لیکن اسی ابتلا کا ایک خاص پہلو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں اپنا رسول بھیجیں گے، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ روز پیش نہیں آتا، یہ اس وقت پیش نہیں آیا ہوا، یہ قیامت تک اب پیش نہیں آئے گا، اس سے پہلے بھی ایسے مواقع رہے ہیں جس میں صدیوں تک پیش نہیں آتا۔ مثلا سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد 5.5 پونے 600 سال تک دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو اس سے پہلے بھی فطرت کے زمانے آتے رہے ہیں، اب قیامت تک زمانہ فطرت ہی ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ قیامت کے بعد ہی ہونا ہے۔ لیکن جب رسولوں کی بعثت ہو جاتی ہے، اس کا ایک خاص پہلو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں، بعثت یعنی جب رسول بھیجے جاتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، ان کو کسی قوم میں پیدا کیا جاتا ہے، نتیجے میں جو دینونت جزا و سزا، یعنی میں یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی رسول کو زمین پر بھیجتے ہیں تو جو جزا و سزا کا قانون ہے، جو قیامت میں روپ عمل ہونا ہے، وہ ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر دنیا میں روپ عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو عربی زبان میں دینونت کہتے ہیں، سادہ زبان میں آپ جزا و سزا کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ وہیں سے بنا ہوا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو وہ دین وہاں دین کے معنی میں نہیں ہے، جزا و سزا کے معنی میں ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں نا جزا و سزا کے دن کا مالک، تو جزا و سزا کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے یہ مصدر ہے دینونت، اسم بن جاتا ہے۔ رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں جو دینونت یعنی جزا و سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برپا کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو جزا و سزا کا امتحان ہمارے لیے برپا کیا ہوا ہے، ابتلا سے گزر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کب نکلے گا؟ کچھ نتائج نکلتے رہتے ہیں یہاں، لیکن آخری حتمی قطعی نتیجہ کب نکلے گا؟ قیامت میں۔ یہ تو عام قانون ہے جو چل رہا ہے، لیکن ایک خصوصی قانون جس کے تحت اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی رسول بھیجتے ہیں تو ایک نوعیت کی قیامت صغریٰ یا جزا و سزا کا ایک چھوٹا نمونہ وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جو دینونت جب برپا کی جاتی ہے، اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا یہ کہ کچھ لوگ تو منکرین ہوں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ نہیں مانیں گے، جس کو قرآن مجید نے ایک موقع پر بیان کیا نا کہ وہ ہنس عظیم پر اصرار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے پیغمبر کے آنے کے بعد پھر جو آدمی بھی اپنی ضلالت اور اپنی گمراہی پر اصرار کر کے پیغمبر کو جھٹلا دے گا تو پھر سب سے بڑا گناہ وہی بن جاتا ہے اس وقت، جس کو قرآن نے ہنس عظیم سے تعبیر کیا، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ ایھا الضالون المکذبون، یعنی ضلالت پر اصرار بھی ہے اور تکذیب پر کھڑے بھی ہو، خدا کے پیغمبر کو جھٹلا بھی رہے ہو۔ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں، دوسری جانب کچھ لوگ ہی مان لیتے ہیں۔ یہ جو ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یعنی جو دینون اللہ تعالیٰ کی طرف سے برپا کی جاتی ہے، اس میں ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو بعض ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جو عام لوگوں کو بالعموم پیش نہیں آتی۔ یہ اب ایک خاص قانون ہے، یعنی ابتلا سب کے لیے ہے۔ اب دیکھیے اس میں بھی کیا کمال انصاف ہے، یعنی ہمارے لیے بھی ہماری صلاحیتوں، ہمارے ماحول، ہمیں جو کچھ ملا ہے، جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، ان کے لحاظ سے آزمائش برپا ہے۔ ایک گروہ اس وقت ایمان لاتا ہے جب پیغمبر ہے، ان کے لیے درجات ہیں بڑے غیر معمولی، ان کو کچھ دنیا میں نتائج لازماً ملنے ہوتے ہیں، یعنی غلبہ ملنا ہے، اگر موقع ہوگا تو اقتدار ملنا ہے، ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد ہونا ہے، ان کے لیے خدا کی اس دینونت یا جزا و سزا کا ظہور آنکھوں کے سامنے ہونا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، مفت نہیں ملے گی، یعنی ان کے لیے پھر ایک ابتلا کا ایک قانون ہے اور قانون ہے۔ اس میں ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو بعض ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جو عام لوگوں کو بالعموم پیش نہیں آتی۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ آپ جب سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے، 29ویں سورہ ہے، دوسری تیسری آیت ہے، آپ جب اس کو سورہ کے اندر رکھ کر دیکھیں گے تو اس کے مخاطب آپ نہیں ہیں۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی پیغمبر آئے گا، آ کر ایمان کی دعوت دے گا، آپ کہیں گے ہم ایمان لائے ہیں، اور پھر
یہ آزمائش برپا نہیں ہوگی. یعنی ایک آزمائش تو وہ ہے کہ میری پیدائش کے ساتھ برپا ہو گئی ہے، وہ میرے ایمان لانے کا نتیجہ نہیں ہے، وہ میری پیدائش کے ساتھ انسان کی حیثیت سے برپا ہے. میں بھی گزر رہا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہیں اس کے اندر سے. لیکن ایک آزمائش وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے ایسے ہی آزمایا تھا نا. سب کے سب جتنے تھے، پہلے سے مراد کیا، یعنی جن کی طرف پیغمبر آئے، جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی، وہ گزرے اس سے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ آزمائش کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے صحابہ جب پیغمبر کے ہیں ان کا درجہ غیر معمولی ہو جاتا ہے. یعنی وہ اصل میں اس خصوصی امتحان سے گزرتے ہیں. ترجمہ ہے کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا. یہ وہ تمہیز کا قانون ہے جس کو اگر آپ بہت تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے. یعنی قرآن مجید کی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کر واضح کر دیا ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، جس طریقے سے اس کے منکرین کو دنیا میں ایک خاص سزا ملتی ہے، اس طرح اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی ایک خصوصی امتحان سے گزرنا ہے. معاف کیجیے. اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں، پیغمبر کے وجود سے وہ حجت پوری ہو جاتی ہے، یہ آزمائشیں عذاب سے پہلے تطہیر کے لیے پیش آتی ہیں. یعنی یہ ہوتا کیا ہے، پہلے مرحلے میں تو یہ عمومی آزمائش کا قانون چل رہا ہوتا ہے. جس وقت حجت تمام ہو جاتی ہے، عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ الگ کرتے ہیں. وہ کسی کے لیے 2 سال کا مرحلہ ہوتا ہے، کسی کے لیے 10 سال کا مرحلہ ہوتا ہے، کسی کے لیے 5 سال کا. حالات کے لحاظ سے وہ پھر 2 سال 4 سال 5 سال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں الگ کیا جاتا ہے، یعنی کون سچا صاحب ایمان ہے. اس لیے کہ آسمان سے عذاب آئے یا زمین پر لوگوں کے ہاتھ سے آئے، دونوں صورتوں میں اللہ کا قانون کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہونا ہے، ان کو دنیا کی نعمتیں ملنی ہیں، ان کے لیے نجات ہے اسی دنیا میں، اور ان کے مخالفین کو مٹا دیا جانا ہے یا محکومی کی سزا دینی ہے. جی ارشاد. یہ جو امتحان بیسکلی اس میں یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کی شرط ایک طرح سے کہ آپ امتحان سے گزرے، رسول کے آنے کے بعد جب آپ ایمان لاتے ہیں. ہم تو اس امتحان سے گزرے ہی نہیں ہیں نا، والدین نے ایمان پر پیدا کر دیا. تو اگر آپ ایک طرف ان لوگوں کو دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اس امتحان سے سمجھیں کہ فیل ہو گئے، اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور وہ بھی اسی طرح کے، تو امتحان کیا ڈفرینٹ ہوگا جن لوگوں نے ایمان لانے کو کہا ورسز جو ایمان لائے ہی نہیں؟ Is it different؟ جی بالکل الگ الگ ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں دینا شروع کر دیں. ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ آگے بیان ہو رہا ہے. اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، یعنی جب بات واضح ہو جاتی ہے، حق ہر لحاظ سے متعین ہو جاتا ہے، تو پھر یہ آزمائشیں کب پیش آتی ہیں؟ عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے الگ الگ کرنا ہے. یعنی ایمان لا کے آپ ساتھ شامل ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ آپ منافقت کی بنیاد پر ساتھ ہوں، ممکن ہے کہ کوئی اور چیز پیش نظر ہو، یا بڑے اچھے حالات ہیں، اچھی بات ہے، ساتھ ہی دینا چاہیے. لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ سچے صاحب ایمان ہیں یا نہیں ہیں. یہ دیکھیں نا الفاظ کیا ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یعنی اللہ دیکھ کر رہے گا کہ کون سچائی کے ساتھ آیا ہے اور کون جھوٹا ہے اپنے ساتھ دینے میں، دیکھ کر رہے گا. اور اس میں جو عربی زبان سے واقف لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نون ثقیلہ بھی ہے اور لام تحقیق بھی ہے. یعنی دیکھ کر رہے گا، ہو کے رہنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے ہر حال میں. اس آزمائش کی نوعیت یہ ہے، ہمارے اوپر مرضی ہوتی ہے. شکر کی آ گئی تو دولت ہی دولت، کوئی تکلیف آ گئی اس کی اپنی نوعیتیں. یہاں پر طے ہے کہ کس طرح کی آنی ہے، وہ آگے بیان ہو رہی ہے. جی فرمائیے. جو لوگ آج کل کی
from any other religion, ان پر بھی امتحان کا کچھ نہیں، ان کے اوپر وہی خصوصی جو قانون ہے دنیا کے اندر، عمومی قانون ہے، وہی کام کر رہا ہوتا ہے ان کے اندر۔ یہ تو اصل میں بہت بڑی آزمائش برپا ہوتی ہے کہ خدا کا رسول آ گیا ہے، تو جس طرح اس موقع کے اوپر نہ ماننے والوں کے لیے ایک قیامت برپا ہوتی ہے، ماننے والوں کے لیے بھی ایک خصوصی قانون کام کر جاتا ہے۔ ان کے سوال کا ایک ذیلی حصہ کہ جس طرح وہاں ان کو ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے، اور تو کچھ نہ کچھ صورتحال موجودہ دور میں بھی جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو بھی عمومی قانون سے ہٹ کر کچھ تھوڑا سا ایک دوسرے ابتلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ نہیں، وہ تو ہے کہ اس نے اصل میں اپنے والدین کو چھوڑا، ان کے خلاف بغاوت کی، اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ملنا ہے اس کو، وہاں اللہ کے کچھ وعدے ہیں یعنی جو پورے ہونے ہیں۔ یہ ارشاد جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی تو تعداد بھی تھوڑی تھی، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ حاکم بھی تھے، جابر بھی تھے، تو ان پہ قیامت صغریٰ کس صورت میں آئی؟ کیونکہ وہ تاریخ میں مجھے یا تو معلوم نہیں ہے یا اگر وہ قانون آگے زیر بحث آنے والا ہے، وہ بھی ایک سنت ہے، تو وہ جب آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ آزمائشیں عذاب سے پہلے تطہیر کے لیے پیش آتی ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید نے تمہیز، تطہیر، یہ تعبیریں اختیار کی ہیں، یعنی الگ الگ کرنا ہے، دیکھنا ہے مجھے کیا چیز ہے۔ مدعا یہ ہے کہ آخری فیصلے سے پہلے، یعنی وہاں فیصلہ ہونا ہے نا، اللہ کا رسول ہے، اس کی بعثت ہو گئی ہے، آخری فیصلہ ہونا ہے اہل ایمان کے لیے، نجات، کامیابی، فوز و فلاح کا، دنیا میں غلبے کا فیصلہ، اور منکرین کے لیے سزا کا فیصلہ، جو دو صورتوں میں ہوتی ہے، یا محکومی کی صورت میں ہوگی یا موت کی صورت میں ہوگی۔ تو جب یہ قیامت برپا ہوتی ہے تو اس آخری فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہر لحاظ سے واضح ہو جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ یعنی جیسے قیامت کے موقع کے اوپر ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ سامنے آ کے واضح ہو جائے گا نا کون کہاں کھڑا ہے، تو دنیا میں ایک آزمائش یا ابتلا کا خصوصی قانون یہ کام کرتا ہے کون کہاں کھڑا ہے۔ قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر بھی یہ سنت الہی اسی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ تاکید وہ جو اوپر آپ نے دیکھی، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، یعنی اسی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، ہمارے ہاں آزمائش تو ہر حال میں ہوگی، صورتیں کیا ہوں گی، یعنی وہ صورتیں شکر کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ صبر کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ دے کر بھی ہو سکتی ہیں، وہ لے کر بھی ہو سکتی ہیں، اس میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں سنیے کیا ہوتا ہے۔ قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر یہ سنت الہی اسی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت جب اس کے سیاق میں آپ دیکھیں گے تو یہ صحابہ سے متعلق اس خصوصی آزمائش کو بیان کر رہی ہے، یعنی ان کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ہم اس راہ میں، تم نے فیصلہ کیا نا رسول کا ساتھ دینے کا، یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ یعنی یہ کوئی 7، 8، 10 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر گن کے بتا دیا کیا کیا آزمائشیں پیش آئیں۔ آپ نے دیکھا اس میں شکر کی کوئی نہیں ہے ہی نہیں سرے سے، یعنی اس کے اندر جو آزمائشیں ہیں وہ یہ ہیں، ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ کچھ کیوں کہا ہے؟ تسلی اور اطمینان کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ہوگا کچھ ہی، اگر وہ آخری درجے میں ہو جائے تو پھر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ عرب میں اگر کسی سے کچھ چھیننا ہے تو یہی ہوگا، امن چھن گیا، بھوک کا غلبہ ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی آپ زندگی کے واقعات پڑھیں تو یہ سب ہوا ہے، پھل، درخت اجڑ گئے، قحط کسی صورت پیدا ہو گئی، یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب اس میں جو لوگ ثابت قدم رہیں گے، جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے یا پیغمبر، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو۔ ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی بشارت اور آخرت میں بھی، یعنی یہ جو بشارت یہاں دی گئی ہے یہ محض آخرت کی بشارت نہیں ہے،
دنیا میں بھی اس کا نتیجہ نکلنا ہے. یہ وہ نتیجہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا والا، وعدہ ہے اللہ کا. وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی یہ وہ رویہ بتایا ہے، یہ محض زبان کے الفاظ نہیں ہیں. یعنی ان کے باطن کے اندر سے یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چھن گیا ہے تو اسی نے چھینا ہے جو دینے والا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں اور ایک دن ہمیں اس کے پاس پہنچنا ہے. یہ اس ایمان کا اظہار ہے جس کے ساتھ بندہ مومن ہر آزمائش کو جھیل جاتا ہے. تو قرآن مجید کی ایک اور آیت جو اسی مضمون سے متعلق ہے لیکن بالعموم لوگ اس کو بڑا موٹیویشنل انداز میں پیش کرتے ہیں طلاق کے قانون میں، ان مع العسر یسرا، ان ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو وہ بھی اصل میں عمومی قانون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ انہی کو تسلی دے کر بتایا گیا ہے کہ اب یہ ہوگا. اس پہ تھوڑی وضاحت کریں. یہ تو میں نے ظاہر ہے کہ انتخاب کرنا ہوتا ہے تو نمایاں مقامات کا انتخاب کر دیا جہاں کوئی تعویل ہو نہیں سکتی. اس میں بھی آپ دیکھیں نا بلا نبلونکم، یعنی لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا کوئی آزمائش کا قانون ہے، آئے گی اس صورت میں آ جائے گی اس صورت میں نہیں، فیصلہ کر دیا ہے ہر حال میں آنی. یہ نقص من الاموال بھی ہونا ہے، یہ انفس بھی ہونا ہے، یہ ساری چیزیں گنوا کے بتا دیا ہے. اس طرح کے اور بہت سے مقامات ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. وہاں پہ ایک ابتلا کی صورت آ گئی تھی، پیغمبر ساتھ موجود ہے، شکست ہو گئی بظاہر، تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ازالہ کر دیا اس کا، لیکن بابل بہلا تو صورتحال یہی بن گئی. جب یہ بن گئی تو اس کے بعد بتایا کیوں بنی. تو کمزوریوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں موجود تھا، میرا پیغمبر موجود تھا، فرشتے کھڑے تھے، تمہاری غلطی کے باوجود معاملات ہمارے ہاتھ میں تو سنبھال سکتے تھے نا، نہیں سنبھالے، تاکہ تم اس کے اندر سے گزرو. یہ معلوم ہو کون پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے، کون ہے جو استقامت اور عزیمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور کون راستہ چھوڑ جاتا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہا کہ اس میں ہم نے کچھ لوگوں کو شہید ہونے دیا، اس لیے کہ ان کی شدید آرزو تھی. تو ہم نے کہا کہ اپنے بندوں کے لیے اس کے پورا ہونے کا اہتمام بھی کر دیں، یتخذ منکم شہداء. بلکہ قرآن مجید میں یہی وہ مقام ہے جس میں شہید اس اصطلاح کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ایک تو یہ عمومی مقامات ہیں جن کے اندر جگہ جگہ آپ کو اس طرح کی صورتحال نظر آئے گی کہ وہ صحابہ کرام کے لیے جس طرح کے ایک خاص عذاب کا ذکر یا ایک خاص جزا سزا کا ذکر ہوتا ہے رسولوں کے آنے کے بعد، تو یہ اس امتحان کا ذکر بھی ہوتا ہے، تمہیز، تطہیر. بلکہ یہی امتحان ہے جس کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں کہ جو تبوک کے سفر کے لیے برپا کیا گیا. یعنی ایک ایسا اقدام جس کے دوسرے اسباب بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاص اس موسم میں ہم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا اس لیے کہ منافقین کو الگ کرنا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اب یہ بھی ایک دلچسپ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اسکیم اور اس موقع پر کہا فاللہ ان کا لماز، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے اجازت دے دی. یعنی اتنا بڑا امتحان برپا کیا گیا اور آپ کی اجازت کے نتیجے میں وہ پھر اسی طرح چھپے رہ گئے. بہرحال وہ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہاں زیر بحث آئیں گی جب اس کو ہم دیکھیں گے. تو اسی باب کی چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. تو جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات پیش آنے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو اسر ہے، یعنی جو صورتحال مکے کے آخری زمانے میں پیدا ہو گئی تھی جب آپ طائف بھی گئے، تو اس کے بعد ایک بڑی آسانی آپ کی منتظر ہے. اس کو بعض لوگوں نے اٹھایا ہے، اس کے اندر سے آپ اس کو بیان میں دیکھیے، میں نے اس کو واضح کر دی ہے. یعنی اس وقت جو اسر آپ کو درپیش ہے، اس وقت جو مشقت آپ کو درپیش ہے، اطمینان رکھیے، اس کے بعد ایک بڑی آسانی آپ کا انتظار کر رہی ہے. یعنی جو مدینہ میں نصرت ملنے والی تھی، جو اللہ کی نعمتیں ملنے والی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ انتظار کیجئے، وہ آپ کو عنقریب مل جائے گی، اور جب مل جائے تو اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیجیے گا. ایک پوری بات ہے جو کہی گئی ہے، لیکن اس کو لوگوں نے عام کر دیا، اور ہمارے مولانا وحید الدین خان صاحب نے تو اس کو ایک قاعدہ اور قانون بنا دیا. لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک خصوصی قانون ہے جس کا وہاں ذکر کیا گیا ہے. یہ ابتلا کا جو قانون ہے اس کی بحث تو پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سنن ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ کافی بڑی تعداد ہے ان کی، ان میں سے ایک ایک کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ تو پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ابتلا کی. اب اس کے بعد اگلا باب شروع ہوگا جس میں اب دوسری سنت یا اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا طریقہ ہے
اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، اس لیے اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔